اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی. لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے بھوکے رہے، تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی. توجہ ہے نا میری بات پہ؟ ہمارے ہاں بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے. ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا. امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی. کون سی منت مانگی؟ ہم صرف دیکھ کی منت نہیں مانگتے، میں دیکھ پکاواں گا. بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانگتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھاں گا. جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ ہی مانگ لیتا ہے. بکرے کی منت ہی مانگتے ہو، یہ کیوں نہیں منت مانگتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا. یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے نا اس لیے، اور ہم عبادت تو کرنی پڑتی ہے اس لیے اس کی منت ہی نہیں مانگتے سرے سے. حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھ. اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو شفا عطا فرما دی. یہ امتحان تھا کہ یہ کربلا کی ٹریننگ تھی. روزے رکھے، 7-8 سال کی عمر ہے بچوں کی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا. یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے. فرماتے میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے نا جوں پیسے روٹیاں پکائیں. جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا. عین اس بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کے زمانے کے. عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ آپ نا پھٹافٹی ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، اے میرے رسول کے گھر والوں. کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی. حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے نا سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے کے. یہ ٹریننگ کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں. تو حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی اپنی اولاد پہ. مصطفیٰ کی نواز سے باہر گئے اپنے حصے کا کھانا. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو تو وہ پھر بھی دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں. یہ وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجوریں کھائیں، لیٹ گئے، سویرے کھجوریں کھائی، روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا. فاطمہ نے پیسے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑے بے نیاز ہے. آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے پہ آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں. یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجوریں. شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور پانی سے افطاری بھی، سحری بھی، سویرے پھر اٹھے روزہ رکھو. تیسرا دن ہے، تیسرا ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا. بچہ 1 رات بھوکا تو اماں سوتی نہیں، اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور 3 دن کے بھوکے بچے تیسرا دن. لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی. یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل سکتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی کی. ڈیوٹی حضرت اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. تیسرے دن جب رکھا سامنے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا کہ کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہانپتے کانپتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارے انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، بڑا پسند آیا 3 دن کا عمل. میرے بھائی ٹریننگ کرائی ٹریننگ. ہمارے ہاں تو حال بڑا سخت ہے. اور دین کا معاملہ چوری آتے بچے گھروں میں یہاں پڑھنے اور نمازیں پڑھنے. داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے مسئلہ اماں کو بنتا ہے.
سب سے پہلا انہوں نے ٹریننگ کی بھائی، دین کے لیے تیار کیا، ہمتیں بتائیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی۔